بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الذی اکرم علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، قابل احترام خواتین، مدرسے مختلف ہوتے ہیں، لیکن کچھ مدرسہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مدرسے کی آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب میں عورت اور مرد دونوں کا مقام برابر ہے۔ فرائض اور حقوق کے لحاظ سے جو فرائض و ذمہ داریاں مردوں کی ہیں، وہی فرائض اور وہی ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں۔ چنانچہ نبی اکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح تعلیم کا انتظام مردوں کے لیے کیا، اس طرح سے آپ نے عورتوں کے لیے بھی انتظام کیا۔ ایک واقعہ میرے سامنے آتا ہے، یاد آتا ہے مجھ کو، کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اس زمانے میں مائک تو ہوتا نہیں، آپ تشریف فرماتے، مرد سارے آگر آگے بیٹھے، عورتوں کے پیچھے جو ہے ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، وہ آواز عورتوں تک نہیں ہوئی۔ کئی بار ایسا ہوا تو انصار کے عورتوں کا ایک وقت دو ممبر پر مشتمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہ ذمہ داری عورتوں کی ہے، جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کا علم کیسے ہوگا، اس کے لیے ہم کو تعلیم کی اور آپ کی باتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کی مجلس میں مرد سب آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں، آپ کی بات مرد تو سنتے ہیں، ہم تو نہیں سن سکتے۔ تو جب ہم آپ سے تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو کل ہم اپنے فرائض کو کیسے ادا کریں گے، کیسے ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کر سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کی شکایت بجائے میں اس بات کو مانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے الگ سے تعلیم کا انتظام کروں۔ چنانچہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، اور جب یہ تھا کہ ہفتے میں ایک دن تم لوگوں کی تعلیم ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن عورتوں کی مجلس ہوئی تعلیم کے لیے تو اس کو خود تشریف لے گئے اور خود آپ پڑھانے کے لیے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی کہ انی بعثت معلما، میں صرف رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں، بلکہ میں تمہارے لیے استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے معلم ہوں، یعنی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ علم کی تقسیم مرد اور عورت دونوں کے اندر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع ہی سے اس کا اہتمام فرمایا۔ جب قرآن کی آیتیں آپ کو اترتی تھی، ان قرآن کے آیتوں کے حفاظت کے لیے آپ دو انتظام کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے قرآن کے سلسلے میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تمہارے اوپر جو قرآن کے آیتیں اتار رہے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دو انتظام فرمایا۔ ایک جماعت بنائی آپ نے ان لوگوں کی کہ جو قرآن شریف کو یاد کرے، اور ایک جماعت آپ نے ان لوگوں کی بنائی کہ جو قرآن شریف کو لکھنے والوں کی ایک جماعت بنائی، اور یاد کرنے والوں کی آپ نے جماعت بنائی۔ لکھنے والوں کی جماعت اس زمانے میں تو ایسے کاغذات اور اس طرح تھے نہیں، تو روشنائی سے ان آیتوں کو کوئی چمڑے پر لکھ لیتا تھا، کوئی لکڑی پر لکھ لیتا تھا،
جو چیز میسر آتی تھی پتوں پر لکھ لیتا تھا. اس طرح سے ایک جماعت مسلمانوں کی وہ بنی کہ جو قرآن شریف کو لکھنے کا کام کیا. اس کے اندر حکمت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حکمت سے خالی ہو. چنانچہ اگر اس دن قرآن شریف کے لکھنے کا انتظام نہ ہوتا تو ایک وقت آیا اسلام کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک زمانہ آیا کہ اس زمانے کے اندر ایک شخص نے جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں. اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، اس لیے آگے کا مالک آپ ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے، دین ہے، وہی دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس زمانے میں بھی اس نے دعویٰ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے کے بعد یہ فتنہ بہت پھیلا. جیسے آج کے دور میں ابھی شکیلیت کا فتنہ، قادریت کا فتنہ، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. ابھی پاکستان میں احمد عیسیٰ نام کا ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، اور جتنا بھی قرآن کریم ہے اور یہ سب جو غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اس طرح کا فتنہ ہمیشہ رہا ہے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا. اس نے دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے فتنہ پھیلانا شروع کیا تو مسلمانوں نے اس سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لڑائی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوگا میں اس سے لڑائی کروں گا. چنانچہ اس کے بعد یہ غور فکر ہوا کہ اتنے شہید ہو گئے جن کے سینے میں قرآن تھا، اور قرآن کسی اور کا لکھا ہوا نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کو لکھنے کا انتظام کیا جائے. قرآن کریم کے لکھنے کا انتظام حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا، اور ایک جماعت تیار کر دی گئی کہ جتنے قرآن کے آیتیں لکھی ہوئی ہیں پتے پر، کاغذ پر، کپڑے پر، جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے وہ سب کو جمع کیا جائے. اور جمع کرنے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قرآن کے لکھنے والوں کی ایک جماعت بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کی ایک جماعت بنائی. لکھنے والوں کی جماعت میں 8 صحابی تھے، کیونکہ اس زمان میں لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے والوں کی بھی جماعت بنائی. وہ جماعت 13 آدمی کی تھی. 13 میں سے 10 مرد تھے، 3 عورتیں. 10 مرد اور 3 عورتوں کو آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ جب بھی قرآن کی آیتیں آپ پر نازل ہوتی تھی تو آپ ان کے سامنے تلاوت فرماتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ اس کو زبانی یاد کرو. یعنی گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کی جو شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ درجے حفظ سے فرمائی. پہلا جو کام کیا ہے قرآن کو یاد کرنے کا. وہ 13 آدمی تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کریم کو یاد کریں. چنانچہ وہ قرآن کریم کو انہوں نے یاد کیا. آپ کو سن لو یہ ہوگی کہ ان 13 آدمیوں میں جس نے سب سے پہلے قرآن شریف کو یاد کیا، پورے قرآن شریف کو جس نے حفظ کیا، وہ مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلا حافظ ہے وہ مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے. پہلا حافظ وہ مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے. حضرت عائشہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو یاد کیا. کاش کہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ دیا ہوتا، اور اگر ہر ماں حافظ قرآن ہوتی تو اس کے تھن سے نکلنے والا دودھ جب بچے کی جسم پر پہنچتا تو اس سے صرف بچے کا نفع جمع نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر بھی توحید اور رسالت کا پا رکھتا. اس کے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے اس کو بتایا تھا کہ تمام کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں قرآن کریم کو یاد کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جب مدرسہ قائم کیا، مسجد نبی میں مسجد صفا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں 6 مسجدیں مدینہ منورہ میں بن گئی. تو ان تمام مسجدوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام بھی کیا. تاریخ آپ پڑھیں تو ہمارے پچھلے 600 سال کی تاریخ شروع میں ایسی گزری ہے کہ ہمارے میں عورتوں میں سے حافظ بھی، مفتی بھی، قاضی بھی، محدث بھی، فقیہ بھی ایک سے ایک گزری ہے. ایک ضرورت کامنہ کے نام سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کو میں نے پڑھا تو 6000 عورتوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے. ایسی 6000 عورتوں کا کہ جو اپنے زمانے میں مفتی تھی، قاضی تھی، محدث تھی،
اور گویا انہوں نے علم دین کو پورے طریقے پر حاصل کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے، جو اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ ہماری آنے والی نسل بہتر ہو۔ آنے والی نسل کو بہتر کرنے کے لیے ضرورت سب سے پہلی یہ ہے کہ جو پہلی درسگاہ اس کی ہو، اس درسگاہ میں اس کی تعلیم ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی جو پہلا اسکول ہے یا پہلا مدرسہ یا جو پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ وہ ماں کی گود سے وہیں سے وہ تربیت پاتا ہے، ماں جیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اگر کوئی ماں ایسی عقل مند اور ہوش مند ہو اور وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے اور سب سے پہلے دن جب بچہ بولتا ہے، جب پہلے دن بولتا ہے تو جب وہ بولتا ہے تو اگر پہلی بولی اس کی اللہ ہو جائے، پہلی بولی اس کی اگر اللہ ہو جائے تو جتنی بھی اس کی عمر ہوگی زندگی بھر بے حیائی کی یہ کلمات اس کی زبان سے نہیں نکلیں۔ یہ تربیت ماں کر سکتی ہے، یہ تربیت ماں کر سکتی ہے، یہ تربیت باپ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں کا گود تعلیم یافتہ ہو، ماں کا گود نمازی ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا معید بن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے، اتنے بڑے، اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا کہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہت مقام اللہ نے ان کو دیا تھا۔ جانتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار وہ بنگال میں گئے، بنگال میں 4.5 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 80,000 لوگوں نے توبہ کیا، بیعت کی ان کے ہاتھ پر۔ 6 مہینہ وہ رہے وہاں سے۔ جب واپس لوٹ کر آئے اپنی ماں کے پاس، ان کی ماں حیات سے تھی، اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کے سلام کیا تو دیکھا ماں نے کہ آج میرے بچے، میرے بیٹے کے چہرے پر ٹمٹماہٹ ہلکی ہے۔ پوچھا بیٹا آج تو بہت خوش ہے؟ معید الدین چشتی تو ان کے ماں کے لیے تو بیٹا یہ معید الدین آج تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی جان 6 مہینہ میں رہا بنگال میں، 4 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور 80,000 لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کیا۔ اللہ نے مجھ کو اتنا بڑا اللہ نے مجھ سے کام دیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ کہنے لگی بیٹھ جا، یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا۔ اگر 6 مہینے میں 4 لاکھ لوگوں نے تمہارے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تو یہ کمال تمہارا نہیں، کمال یہ میرا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے ابی جان میں جا کر 6 مہینہ وہاں گھومتا رہا، کیچڑ میں بارش میں پھرتا رہا اور آپ فرما رہی ہیں کہ تمہارا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ کہنے لگے تم کو نہیں پتا ہے، میں آج تمہیں بتاتی ہوں۔ قرآن نے کہا ہے کہ الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائے۔ 2 سال تک مکمل دودھ پلانے کی ایک ماں کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن نے ہدایت دی ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ آپ حسن کی حفاظت کے لیے بچوں ڈبوں کے دودھ سے بچوں کی پرورش ہونے لگی ہے، یہ قرآن کی ہدایت کے خلاف ہے۔ تو چونکہ قرآن نے مجھ کو یہ کہا بتایا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے، میں نے تم کو 2 سال مکمل دودھ پلایا۔ ظاہر ہے بچہ رات کو بھی دودھ مانگتا ہے، دن میں بھی، برسات میں بھی، گرمی میں بھی، جب تمہارا جی چاہا تم نے ہم سے دودھ مانگا اور ہم نے تم کو پلایا۔ لیکن مجھے ایک بات سن لو، میں یقین کے ساتھ تمہیں بتاتی ہوں یار پوری طرح میں اس میں مطمئن ہوں کہ ایک دن بھی تم کو بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا۔ 2 سال میں ایک دن بھی ہم نے تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ایک ماں جس نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح کی، اس کا بیٹا معید الدین چشتی بن گیا، غریب آباد بن گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے تاکہ اس کے گود میں تربیت ہو، تعلیم ہو اور وہیں سے آگے بڑھے۔ یہ جو دودھ ہے، یہ دودھ کا 32 ہار جب ماں کے تھن سے نکل کر بچے کے جسم میں جاتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، بلکہ اگر ماں نمازی ہے تو اس بچے کے دماغ پر نماز کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں سچی ہے، سچ بولنے والی ہے تو بچے پر سچ بولنے کا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ توحید اور رسالت والی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والی ہے، ان سے محبت کرنے والی ہے، تو بچے کے دل و دماغ پر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہیں سے بہتر تربیت ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر کمزور ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ خشت اول چون حد بیمار کر تاث ریا میر اور دیوار کر۔ اگر وہیں پر بچہ گڑبڑا گیا تو پھر چاہے آگے کتنی بھی طے کر لو، کتنا بھی کر لو، پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے۔
اس لیے ضرورت ہے کہ بچے کو صحیح بنانے کے لیے اور بچے کو بہتر بنانے کے لیے ہم ماں کی تعلیم کا ہم انتظام کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر عورتوں کی لڑکیوں کی تعلیم کا ایک مدرسہ شروع ہوا اور بڑی محنتوں کے بعد شروع ہوا، بڑے کئی حالات سے گزرے، لیکن اس وقت مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں 250 سے قریب بچیاں ہماری قرآن و حدیث پڑھ رہی ہیں، اور اس میں ابھی مجھے یہ بات کی جان کر خوشی ہوئی کہ 3 بچوں نے مکمل کیا اور آج اس کا اعلان کیا گیا۔ تو گیا حضرت عائشہ جو 3 قصور پیدا ہوا تھا، آج ہم نے یہ سمجھی کہ اس جگہ سے 3 عائشہ کا کو پیدا کر دیا۔ اگر حضرت عائشہ قرآن شریف یاد کر سکتی ہیں تو ہمارے ہماری بچیاں بھی قرآن شریف یاد کر سکتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے بتاتا ہوں آج کے حالات کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ماں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو یقین جانیے کہ اس کا بچہ کبھی بھی بے دین نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ عہد کیجئے اور کوشش کریے کہ جہاں بھی اس طرح کے مدرسے ہیں ان کا تعاون کیجئے اور اپنے لڑکیوں کو آپ پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر توجہ دلائی اور ہمیشہ اس بات پر زور ڈالا کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے اس مدرسے کو تعاون دے رہے ہیں، تعاون دیتے رہیے، آگے بڑھائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں ہمارا ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تعمیر کی تھی تو مسجد نبی کی تعمیر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ علم کا حلقہ اور ذکر کا حلقہ قائم کیا تھا۔ اس کے بعد تمام پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بسے انہوں نے اپنے یہاں مسجد بنائی اور مکتب بنایا۔ اور ہمارے ہندوستان میں سن 40 ہجری میں سب سے پہلی مسجد کالی کٹ کے اندر بنی، کیرالہ کے اندر، اور اس مسجد کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کا دونوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اور اس طرح تقریباً 490 سال کے اندر کیرالہ سے لے کر کے ادھر اڑیسہ، بنگال، بہار، اتر پردیش اور اسی طرح سے آپ کو پنجاب اور کراچی کا جو خیر کا علاقہ ہے، ان تمام علاقوں میں 490 سال کے اندر مسلمانوں کی جتنی بستیاں بسی ان تمام بستیوں کے اندر مکاتب قائم ہوئے، اور ان مکاتب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ چنانچہ اس وقت کا جو 490 سال کا عرصہ گزرا ہے ہندوستان کا، اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو حیرت رہ جائیں گے کہ اس 490 سال کے عرصے میں یہ حالت تھی کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ ہر گھر کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم یافتہ تھی۔ ایک صاحب نے ایک ذکر کیا کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوٹتے تھے اور گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے تو ہر گھر سے شہد مکھیوں کی طرح منہاٹ کی آواز آتی تھی۔ کیا تھا؟ شہد مکھی کی آواز کیا تھی؟ عورتیں سب قرآن پڑھی بھی تھی، مرد مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے، عورتیں خواتین گھروں میں نماز ادا کرتی تھی، اور نماز کے بعد چونکہ ہر گھر کا ہر بچہ بچی تمام بچیاں تمام عورتیں قرآن کی تعلیم یافتہ تھی تو فوراً وہ سب کے سب قرآن لے کر بیٹھ جاتی تھی، اور ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ عورت کی آواز بھی چونکہ عورت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ پڑھتی تھی تو ایک کی آواز آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ یہ رہتی ہے کہ صرف لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں یہ تمام کے تمام ہمارے قرآن کریم سے واقف رہا ہے۔ اس لیے آج جو حالات گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر، جس طرح سے آج ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، قرآن چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، دین چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرو گے، اگر ہر لڑکا اور لڑکی کو دین سے واقف نہیں کرو گے اور دین کی تعلیم نہیں دو گے تو کل اپنے مذہب کی حفاظت کرنے میں آپ کو مجبوری پیش آئے گی، ایک ڈیرا آئے گا اور پتہ نہیں کتنے لوگ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ اس لیے آج ہندوستان میں جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، ان حالات کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کریم کی تعلیم پر پوری توجہ دیں۔ آج لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں کا حال یہ ہے کہ 100 میں سے 4 بچہ قرآن پڑھ رہا پورے ہندوستان میں، 96 بچے ایسے ہیں جو قرآن کریم سے باہر۔
ہم اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بھیجنا ہے، وہ بھی پڑھانا ہے، لیکن اس میں 100 میں سے 52 بچوں کو ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اور جو بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ کل اگر حالات ایسی رہے اور کچھ ہوا تو کیا کر لو گے؟ اس لیے اپنے نسل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ انشاءاللہ اگر اس کے اندر ہم مضبوط رہیں گے اور ایمان کی قوت، کردار کی قوت، خدا کا یقین، دین کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واپس رہی، اگر مرد اور عورت دونوں کے اندر رہی تو انشاءاللہ کیسے بھی حالات آئیں گے ان تمام حالتوں کے اندر ہمارا چراغ جلتا رہے گا، کبھی بھی ہمارا چراغ بجھے گا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ لوگ غور کریں گے اور غور کر کے اپنی لڑکیوں کی تعلیم پر آپ توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کی تعلیم کی طرف ہم کو توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے دعا ہو جائے گی، اس کے بعد پروگرام ختم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرات، جناب نور الہدیٰ صاحب رحمت پارا نے 200 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ